بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، اب سب کیسے ہیں؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو میرا ولاگ رات کو میں اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا، اور مصروفیتی ویکینڈ کیسی ہوتی ہے، فرائیڈے سے لے کے تقریباً سنڈے تک میرے روٹین بہت ٹف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں جو ہے وائس اوور نہیں کر سکی۔ ویسے ویڈیو تو کلپ میں نے بنا کے رکھے تھے، اور یہ فرائیڈے کی روٹین کی ہے، تو فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے اینڈ سنڈے 3 دن کے ولاگ ہے، میں نے کلپ بنا کے رکھے تھے۔ اور میں نے اس دن دال ماش بنایا تھا، پھر دوسرے دن تقریباً میں نے یہ جو ہے گوشت بنایا تھا، بہت مزے کا تھا۔ یہ گوشت کا جو ہے میٹ، تو وہی بنایا تھا، بہت مزے کا تھا۔ اور یہ کڑھائی گوشت تھا لیکن بہت زیادہ، اور یہ پھر رات کے ٹائم میں نے کافی بنایا تھا، لیکن بہت بہترین بنا تھا اور بہت اچھا بنا تھا۔ آپ لوگ سنائیں، آپ لوگ کے ویکینڈ کیسے گزرے؟ اور یہ فرائیڈے کو میں نے نماز کے بعد پھر چاٹ بنا رہی تھی، فروٹ چاٹ، کیونکہ کبھی کبھار نہ ہو جاتا ہے بندہ چائے یا کھانے پینے کا دل نہیں چاہ رہا، تو کھانا پینا ایسے چاہیے ہلکی پھلکی۔ تو پھر میں نماز کے لیے فری ہو گئی، اور یہ میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، اس کے لیے ٹائم نکال کے میں جو بیٹا ہے وہ چلے گئے ٹیوشن۔ اس کے بعد میں کچن میں آئی، کچن میں آ کے پھر لیفٹ اوور جو چیزیں تھی وہ کر لیا تھا سیٹ، اور کچھ ڈبوں وغیرہ میں مسالے جار میں اسپائسیز وغیرہ ڈال دیا، چینی جیسے چھوٹے چھوٹے ڈبیوں میں ہوتے، وہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا چلو آج ساتھ ساتھ یہ کر لوں، کھانے کی بھی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہی تھی، تو وہ میں نے کر لیا۔ اور پھر تقریباً عصر کے بعد میں نے یہ کلیننگ شروع کی، کیونکہ ہماری میڈ آئی تھی تو اس نے جو ہے صفائی کی ہے ہلکی پھلکی، لیکن میں نے یہ دل چاہا تھا نا، اس میں یہ روئی سی لگ جاتی ہے، جو ہے یہ ویلویٹ کا اسٹف کے جو ہے ہیڈ بورڈ ہے ہمارا، تو اس کی وجہ سے نا یہ روئی سی چپک جاتی ہے۔ ویسے ڈسٹنگ تو میں روزانہ کرتی ہوں، صفائی وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ ڈسٹ کہاں سے اتنا آتا ہے۔ تو یہ تقریباً 15-20 دن بعد میں اسی طرح صفائی اس کی کرتی ہوں، ورنہ یہ وائٹ کلر کی جو روئی سی ہوتی ہے یہ جم جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو اسی والے برش کی، یہ برش میں نے صرف اس لیے رکھا ہے بس تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے، اور اس کا جو ہینڈل ہے وہ بھی اس طرح لانگ ہو جاتے تو چھت تک چلے جاتے ہیں، تو یہ سافٹ بھی ہے، اسی سے میں اسی طرح کرتی ہوں۔ اور یہ جو میٹرس ہے اس کو میں تھوڑا سا آگے کر کے نا پیچھے اس کی صفائی کر لیتی ہوں اچھے سے۔ تو جو ویلویٹ کا اسٹف ہے نا، اس پہ ڈسٹ بہت زیادہ جذب ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یہ ڈسٹ کہاں سے آتا ہے اس کا۔ تو میں نے صاف ستھرا کر کے اس کی ڈسٹنگ تقریباً میرے 2-2.5 گھنٹے لگ گئے، اور مجھے صفائی کرتے کرتے نا 2 رومز کی کلیننگ پنکھوں سمیت صاف کرتے ہوئے مجھے 2-3 گھنٹے پورے ہو گئے، اور مغرب تک میں فری ہو گئی۔ بس مغرب کی نماز کے لیے میں نے اپنے آپ کو فری کر لیا، اور بس میڈ تو نہیں تھی، ہسبینڈ کہہ رہے تھے میڈ آ جائے گی، اس سے کروا لینا، پنکھے وغیرہ بھی صاف کر، میں نے کہا وہ تو آئے گی لیکن چلو میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ اور یہ بھی ویلویٹ کے اسٹف کے ہے، یہ جو چیئر ہوتی ہے روم چیئر، تو یہ بھی ہے اسی طرح۔ اور دوسرا میرے بیٹے کا روم کا تھا، تو وہ بھی میں نے، اس کا کلر تو ایسا ہے کہ مٹی زیادہ نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی وہ جو ہوتے ہیں نا جالے وغیرہ وہ ہو جاتے ہیں، تو بس اب میں نے اس لیے کلیننگ کی، ڈیپ کلیننگ کرنا چاہ رہی تھی پوری کر کے، لیکن پورے گھر مجھ سے ہو نہیں رہا تھا، میں نے کہا آہستہ آہستہ کر لیتی ہوں۔ اور یہاں پر بھی ڈسٹ وغیرہ بہت زیادہ جم گیا تھا۔ اور جو ہے اسٹڈی روم کا بھی ہے میرے بیٹے کا، تو اس کی بھی کلیننگ کر رہی تھی، اور اپنے روم کی جو دروازے وغیرہ ہے اس کی بھی کلیننگ کر لیا۔ پہلے ہلکی گیلے کپڑے سے صاف کر لیتی ہوں، اور پھر خشک ڈرائی کپڑے سے کر لیتی ہوں۔ میں نے اسپیڈ اس لیے لگایا کیونکہ پھر ویڈیو لانگ ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا چلو جلدی جلدی کر لیتی ہوں، اسپیڈ بھی لگا لیا تو ٹائم ضائع نہیں ہوگا، اور ہماری ویڈیو بھی زیادہ لانگ نہیں ہوگی۔ تو تقریباً 1 ویک میں جو ہے نا ایسی ڈیپ کلیننگ میں کرتی ہوں، اور یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، ورنہ گند اتنا مچ جاتا ہے نا کہ پھر صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مجھے تو پھر طریقہ ہی نہیں آتا کہ پھر شروع کہاں سے کروں۔ اور یہ ویکینڈ بھی تھا تو میرا بیٹا ٹکتے بھی نہیں ہے، وہ 2 دن مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، سیٹرڈے اینڈ سنڈے ان کی چھٹی ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ماما باہر جانا ہے باہر جانا۔ میں اتنی تک گئی تھی، میں نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا، پھر ان کی وجہ سے ہم نکل گئے۔ یہاں پہ لاہور میں ایک بہت زیادہ فیمس ہوٹل ہے سیور، تو میں نے کہا چلو ادھر چلتے، وہ بہت زیادہ مزے کا کھانا ہوتا ہے ان کا، وہاں پہ کا پلاؤ جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اور ساتھ شامی کباب ہوتے ہیں، لیگ پیس وغیرہ، فرائی چکن، اور یہ باربیکیو وغیرہ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ وہ چٹپٹی کڑھائی وغیرہ یہ نہیں ہوتے وہاں پہ۔ تو ہسبینڈ کا تو زیادہ دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے کہا چلو ہم ادھر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ہلکے پھلکا کھانا ہوتا ہے۔ وہ یہاں پر بھی میں نے اسپیڈ لگایا تھا تو ویڈیو
پراپر مطلب بنی تھی، لیکن میں نے اسپیڈ لگا لیا ٹائم ویسٹ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں بیٹا بھی بہت خوش رہتے ہیں جب بھی آتے ہیں، اور تقریباً میں 4-5 دفعہ ادھر آئی ہوں، لیکن بہت مزہ آتا ہے کھانے میں۔ یہاں صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے تھوڑا سا، اور فریش ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں نا میوزک روح کی غذا ہوتی ہے، لیکن مجھے اس بات پہ ہنسی بھی آتی ہے، لیکن روح کی غذا تو ہوتی ہے باہر کا کھانا۔ ویک میں نا ضرور باہر کا کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ تھوڑے سے نا بندہ ریفریش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ریسٹور اور ریفریش، تو میں کہتی ہوں کہ ریفریش ہو جاتے ہیں بندہ۔ ویسے پورے ہفتہ تو بندہ کچن میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ایک دن اگر باہر بندہ کھائے نا تو تھوڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں پھر باہر جا کے۔ اور میرا بیٹا تو بالکل بھی، بس ان کو تو آرام ہی نہیں ہے ویکینڈ، وہ کاؤنٹ کرتے ہیں دن کو کہ ویکینڈ کب آئے گا، میں کب باہر جاؤں گا، بالکل بھی وہ نہیں کرتے۔ حالانکہ کچھ کھاتے خاص نہیں ہیں، ہم نے پلاؤ وغیرہ آرڈر کیا تھا، اور بیٹے نے تو بس وہی برگر اپنے لیے کر لیا تھا۔ یہ پورا برگر کھا نہیں سکتا، چھوڑ دیتے آدھا، لیکن بس ان کی خواہش کی وجہ سے ہم منگا لیتے اس کے لیے، ورنہ مجھے یہ چیزیں زیادہ اچھی نہیں لگتی۔ یہ جو کھانا ہوتا ہے نا، یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ تو وہاں کے صاف ستھرا ماحول، اور یہاں میں اپنے بھائی اور بھابھی اور فیملی کے ساتھ بھی گئی تھی، ابو لوگوں کے ساتھ بھی، لیکن بہت مزہ آیا۔ فرسٹ ٹائم میں ان لوگوں کے ساتھ گئی تھی تو مجھے بہت مزہ آیا۔ پھر میں بھائی سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا اس کا تو صاف ستھرا ماحول ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ پھر ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی، پھر سیکنڈ ٹائم میں ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھی۔ تو اب تقریباً ہم کچھ ٹائم بعد ضرور جاتے، اور یہ دیکھیں باہر اتنے مزے کی چیزیں لگائی تھی، ڈیکوریشن پیسز۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم پھر واپسی آ رہے تھے، اور یہاں پہ جو ہے وہ مل رہا تھا کپ کیک، میرے بیٹے کو بہت زیادہ پسند ہے، تو وہ سیکنڈ فلور پہ مل رہا تھا، تو ہم ادھر آ گئے تھے، وہاں سے پھر لے لیا اس نے، اور ٹکتے نہیں، یہ کہہ رہے تھے میں نے لینے، اور 2-3 لینے، میں نے صبح اسکول لنچ باکس میں بھی لے کے جانا ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جائے۔ تو یہاں پہ جو الگ پارٹیشن سے بنی ہوئی تھی، اس میں سے یہ چیزیں ملی تھی، بیکریز وغیرہ، یہ اب ان لوگوں نے ابھی لگائے ہیں، اور اس کے کافی سارے برانچز ہیں سیور کے۔ تو لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور میں بھی ہے، آئی تھنک کراچی کا نہیں پتہ کہ کراچی میں، لیکن بہت بہترین ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ہو کھانا پینا، ہلکی پھلکی چیزیں صاف ستھری۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، بس میری ویڈیو یہاں تک تھی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور میرے چینل کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ پامان۔